ارشاد فرمایا قال اللہ تعالی انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، پاک چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم کماتے ہو اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے۔ اور دوسری چیز اللہ پاک نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور فرمایا اس کا حق ادا کرو اس کی کٹائی کے دن، یعنی جب ہم لوگ فصل اتارتے ہیں نکالتے ہیں اس دن اس کا حق ادا کرو۔ اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حق کی بات بیان فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیاستہ کی تمام کتابوں کے اندر حدیث پاک موجود ہے، بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، شرح المعانی میں، طحاوی میں، ترمذی میں، نسائی میں، مسلم شریف میں، ہر کتاب کے اندر ہر محدث نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو فصل آسمانی پانی پیے اور چشمے کا وہ عشری ہے اور اس کا 10واں حصہ ہے، اور جو فصل ڈول کھینچنے سے چھوٹے یا بڑے تو اس کا نصف عشر ہے، یعنی اس کا 20واں حصہ ہے۔ اب اس میں بے شمار حدیثیں ہیں، سمپل میں نے یہ ایک ہی بیان کر دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فصل برانی ہو، جس کو بارشوں کا پانی یا اس طرح کے کئی علاقوں میں وہ فصلیں ہوتی ہیں، اس کا 10واں حصہ جو ہے وہ ہم نے عشر نکالنا ہوتا ہے، یعنی 10 بوریاں ہیں، 9 میں سے 10ویں ہم لوگوں نے عشر کی طرف ڈال دینی ہے۔ اور اگر جیسی ہماری زمین ہے ہم اس پہ ہل بھی چلاتے ہیں، ہم اس کو پانی بھی پیٹروں سے موٹروں سے یا اس طرح جتنے بھی معمولات ہوں گے اس کا 20واں حصہ، 19 بوریاں علیحدہ 20واں حصہ۔ اب اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ کلوا من ثمر اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، یعنی اس کے پھلوں میں سے کھاؤ جب یہ پھل آور ہو جائے اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق یعنی عشر ادا کرو۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 141 ہے، اس کا خود بھی مطالعہ کرنا، لوگوں کو بھی بتانا۔ تو یعنی اس کا حق جو ہے وہ زمین کا ادا کیا جائے۔ اب حق کیا ہے؟ بعض دفعہ ہمارا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس میں سے خرچہ نکالنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ اس میں سے کسی چیز کا بھی نکالنا ہمارے لیے جائز نہیں۔ جو ہی فصل ہماری ہو گئی یہ رب رعایت دے رہا ہے، جو برانی پڑ رہی ہے فصل وہ 10واں حصہ، جو محنت سے پڑ رہی ہے جس کے اوپر کھاد تیل سارا کچھ ہم نے کیا ہوا ہے اس کا 20واں حصہ۔ جو ہی فصل تیار ہو جائے گھر لانے سے پہلے، اس کا خرچہ نکالنے سے پہلے، اس کے اندر سے باقی معمولات سب کچھ نکالنے سے پہلے اس کا 20واں حصہ ہم نے نکالنا ہے۔ اس 20ویں حصے کے بعد پھر ہم نے اس فصل میں سے جو خرچہ نکالنا ہے، جو تقسیم کرنی ہے، آگے پیچھے لین دین جو بھی معمولات ہیں وہ اس کے بعد کرتے ہیں پہلے ہم۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک چیز ہے، فصل کی 3-4 اقسام ہوتی ہیں ہمارے ہاں۔ ایک ہوتا ہے مالک فصل کو کاشت کرتا ہے، ایک ہوتا ہے ہم لوگ اس کو ٹھیکے پٹے پہ کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے حصے داری، یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریق مل کر اس کے اوپر محنت کرتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، ایک محنت کرتا ہے خرچہ کرتا ہے، دونوں حصے دار ہوتے ہیں، زمین کا مالک ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتی ہے ٹھیکے پٹے پہ، وہ پٹے پہ ہم لوگ مکمل طور پہ اس زمین کو دے دیتے ہیں، وہ جانے جو مرضی کرے یا نہ کرے۔ جو فصل ہم زمین دیتے ہیں حصے داری پہ، اس میں سے جو عشر نکالنا ہے وہ دونوں فریقوں نے، یعنی فصل جب تیار ہو جائے بو لگ جائے وہ وچوں کڈ کے عشر دا حصہ وہ تو بعد تساں وہ ونڈنی ہے، وہ تو بعد وہ ونڈنی ہے۔ جڑی ٹھیکے دی زمین ہے جڑا پٹا دے دیتا ہے وہ بھی علماء نے مختلف اقوال لکھے نے، لیکن 2 چیزاں میں عرض کرنا۔ ایک تو جس وقت اج تک اسی لوگاں پٹے تے فصل دیندیاں ہویاں عشر دا کدی سوچیا ہی نہیں بھئی یہ عشر دینا ہے، تو دینا ہے کہ میں دینا ہے۔ جو ہی فصل ٹھیکے پہ دی جائے پٹے پہ دی جائے اس وقت دونوں فریق آپس میں یہ طے کریں، آپس میں یہ معاملہ طے کریں کہ بھئی یہ فصل تو زمین مجھے دے رہا ہے، میں تمہیں پیسے دے رہا ہوں، اس کے عشر کا کیا کرنا ہے۔ ان دونوں کے درمیان ڈن ہو جاتی ہے، لے نصف نصف کر لیں گے تب بھی درست ہے۔ اگر ان دونوں کے درمیان یہ طے آ جاتا ہے کہ مالک چونکہ مجھ سے قیمت اس کی زیادہ لے رہا ہے تو وہ اس کا عشر دے گا تو تب بھی ٹھیک ہے۔ اگر مالک کی طرف نہیں جاتا تو پھر جو زراعت اس کے اندر کھیتی باڑی کرنے والا ہے وہ اس کو تسلیم کر لیتا ہے، ٹھیک ہے اتنے پیسے ادھر سے کم ہو گیا عشر اس کا میں دوں گا۔ یہ شرائط ہے۔
یہ اس نے ہر صورت ادا کر کے اگر شرائط ادا نہیں کی تو پھر جو زمین کے اندر کاشت کر رہا ہے فصل، جب وہ فصل اٹھائے گا تو اس کا عشر وہ بندہ نکالے گا، اس کا عشر وہ بندہ دے گا۔ اور اگر نہیں دے گا ان تینوں میں سے جو مالک ہے وہ بھی عشر دے، اور اس میں زکوٰۃ کا جو مال ہوتا ہے اس پر سال گزرنا لازمی ہوتا ہے، اس پر یہ چیز بھی نہیں ہے۔ جو ہی فصل تیار ہو جائے، جس وقت فصل تیار ہوئی، جتنی بھی اس کی ہوئی مقدار بھی نہیں ہے، بس لازمی یہ اتنی ہوگی تو اس سے عشر دیا جائے گا۔ جتنی بھی فصل ہو جائے، تھوڑی ہو زیادہ ہو، اس کا 20واں حصہ یا 10واں حصہ جس کیٹیگری میں وہ زمین ہے اس زاویے سے اس کا عشر نکالنا ہوگا۔ اور عشر کا مطلب 10واں حصہ ہوتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جب تم لوگ اپنے مال میں سے عشر نکال دیتے ہو تو تم 10 حصے نکالتے ہو، میں اس کو 7 حصے یا 10 حصے یا 100 حصہ یا 700 گنا میں اس کو بڑھا دیتا ہوں۔ ہمارا یہ ضمیر کام کرتا ہے، وہ ایک بوری دے چھڑی ہو بڑا کام خراب ہو جانا ہے، کلے بچوں اتنی ساری 22 بوریاں نکلتی پئی ہے، 20 بوری اسی دے چھڑی ہے تو پیچھے اسی کدے جاویے، اسی تے مر گئے۔ یہ ہمیں موت پڑ جاتی ہے اس وقت، یہ نہیں دیکھتے کہ ایک بوری ہی ہم نے ڈالی تھی زمین میں، جنہوں کاشت کی ہے کنا بھی پایا ہے، چوکا کریے تے 20 ٹوپے نہیں تے آج کل آدن چلو 22-23 پال ہے، جس 22-23 25 پال ہے آدن بڑا بھی پایا سو انجی ہے کہ نہیں؟ انہاں 22-23 بچوں 22-23 بوریاں کون پہ دیندا ہے؟ اللہ ہی دے رہا ہے نا۔ تو جو اللہ روک دے گا کہ 22-23 ٹوپے پائے نہیں، ٹوپے ہی نکلنے نے، وہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ تو یار یہ رب دے رہا ہے فصل، یہ رب کے فضل سے۔ اور میاں دے وچ کتنیاں بارشاں ہوئیاں نے، نظام خراب ہوئے نے، لیکن فصل کا اللہ کے فضل سے جھاڑ بھی بہتر ہے پہلی دفعہ نسبت، اور نکل بھی زیادہ رہی ہے بارشوں کے باوجود۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ رب ہی کر رہا ہے نا، رب ہی دے رہا ہے۔ تو رب جب کہتا ہے کہ اس میں سے نکال لو تو ہمیں پھر سوچنا نہیں چاہیے، رب کا حکم جو ہی آ جائے، جس وقت آ جائے، اس کا حصہ رب کا نکالنا چاہیے۔ اور میں یہ دعوے سے بات کرتا ہوں، ہمارا گاؤں پورے کا پورا اگر فصل کا صحیح عشر نکالے تو کوئی غریب نہ رہ جائے، کوئی مسکین نہ رہ جائے۔ اور اسی آنے نا اسی سارے تو وڈے غریب ہاں، دوجے سارے امیر نے عشر دے دیتا تے تو کام بڑا خراب ہو جائے گا۔ جڑی 10,000 دی بوری وہ اسی فری دے چھڑی۔ تو جب ایسا سوچتی ہیں تو پھر رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگلی باری تیار ہو جا، میں مالک ہوں۔ تو یہ چیزیں ہم لوگوں کو عشر ہر بندہ ہر صورت ادا کرے، یہ رب کی ذات پر بھروسہ کر کے توکل کر کے عشر نکالے۔ انشاءاللہ جو عشر نکال کے دیکھ لے، اس دفعہ حساب کر لینا، جس نے عشر نکالا ہے اللہ کے فضل سے آئندہ اس کی فصل پہلی نسبت زیادہ نہ ہوئی تو پھر کیا، تو برکت آ جاتی ہے، رب کا فضل آ جاتا ہے۔ ہم لوگ اس چیز سے بالکل عاری ہو چکے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ